من ابغضهم فببغضي ابغضهم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی، محترم جناب مولانا اسحار القاسمی، محترم جناب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، محترم جناب مولانا اعظم طارق، محترم جناب مولانا علی شیر حیدری اور محترم جناب ڈاکٹر عادل خان، یہ تمام ہی اس محفل کا حصہ ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو یہ محفل کبھی بھی نہ ہوتی۔ اور آج جب یہاں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ناموس صحابہ پر بات کر رہے تھے تو میرے دل میں فتح مکہ کا وہ منظر تھا جب مصطفیٰ آقا کے ساتھ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے تو کسی نے رک کر کہا کہ سمیہ کے ٹکڑے یہاں ہوئے تھے، کسی نے رک کر کہا کہ یاسر پہ ظلم یہاں ہوئے تھے، کسی نے رک کر کہا کہ آج فتح مکہ ہوا اور اس خوشی کو دیکھنے والے مکہ کے وہ شہید ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ بدر کے شہداء ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ احد کے شہداء ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے آج صدر محفل محترم مولانا حق نواز جنگوی کا نام اس انداز سے لیا، ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں مولانا اسحار القاسمی ہمارے درمیان موجود ہیں، صدارت کر رہے ہیں۔ محترم جناب سید ریاض آوان ہمارے درمیان میں موجود ہیں، وہ اس محفل میں کہیں نہ کہیں ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ آج یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جناب یہ بل کسی ایک جماعت کی طرف سے لایا گیا اور اس جماعت کی اگر بات نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم اس کی مخالفت نہ کرتے۔ اس طبقے کو میں کہتا ہوں ذرا سوچیں، اگر ایک جماعت کے صوبے کے صدر عطا محمد دشانی نے عبدالاکبر چترالی کو بل دیا، آپ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بل اگر اس جماعت کے ذمہ دار نے نہ دیا ہوتا تو ہم مخالفت نہ کرتے، لیکن آپ دیکھیں عبدالاکبر چترالی کو بل دیا گیا، اس نے اس بل کو پیش کیا، وہ بل قائمہ کمیٹی میں گیا تو ہمارا بل قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر پاس کیا۔ ہمارے بل کو تمام اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین نے پاس کیا، ہمارے بل کو تمام جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی نے پاس کیا، تو اس کا مطلب ہے بل دینے کے حوالے سے کوشش اول ہماری ہے، پیش کرنے کے حوالے سے اول نام علامہ اعظم طارق کا ہے، لیکن ہماری بات دلیل کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا، قومی اسمبلی کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا، قائمہ کمیٹی کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا۔ یہ نہ دیکھو بل دینے والے کون تھے، یہ دیکھو کہ بات کتنی وزنی تھی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے پہلے انصاف کی نظر سے دیکھا نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ برابر نہ رہی ہو۔ حق نواز کی بات یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ اسحار القاسمی کی یہی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ ضیاء الرحمن فاروقی، علی شیر حیدری کی یہی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ علامہ محمد احمد لدھیانوی، غازی اورنگزیب فاروقی کی یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کھڑا ہو کر امیر عظیمت کی روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق کی روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے قائدین، آج آپ کی بات ممبر و محراب کے مولوی کی نہیں لگی، بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی بات ہے۔ اب دیکھنا ہوگا، میں بالفاظ دیگر کہتا ہوں، سارا پاکستان حق نواز کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں بالفاظ دیگر کہتا ہوں،
سارا پاکستان ابو بکر صدیق کی سائیڈ پہ کھڑا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ. بھائی کالوں کی رکاوٹ اژدہا کی شکل میں جتنی بھی آ جائے صدیق کی ایڑی سے آگے نہیں آتی. ان رکاوٹوں کو صدیق کی ایڑی کے نیچے کچل دیں گے انشاءاللہ. ملک میں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے, مجھے مولوی اکٹھے نہیں ہوتے, مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. لو سیکولر دانشوروں علماء پر اتحاد نہ کرنے کا الزام لگانے والوں, آج تمہارا الزام دھل گیا ہے, دھل گیا الزام. اور اس وقت پاکستان میں سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے, سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے. انا کے خول سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں, کوئی دوسرے سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. پی ڈی ایم کی جماعتیں اور تحریک انصاف اگر ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون پر جمعیں تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ابو بکر کے نظام پر بھی سارے پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اس ملک میں گستاخوں کو جس طرح سے کھلی چھٹی دی گئی, یہ ملک اس کا متحمل نہیں تھا. 1732 کے قریب گستاخی کی FIRs درج ہوئی, اور اس وقت صدا کمزور ہونے کی وجہ سے ان 1732 FIRs کے ملزم پابند سلاسل نہیں ہیں بلکہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ جذباتی ہیں. 1700 بندہ گستاخی کرنے کے بعد FIR درج ہونے کے بعد آزاد گھوم رہا ہے اور اپنے محلے میں شہر میں اپنی نقل و حرکت جاری رکھے ہوئے. اور یہ پاکستان کے طول و عرض سے آنے والے علماء اس گستاخ کے لیے سخت قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ برداشت کی مثال اور دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے گستاخ صحابہ کی صدا جو قومی اسمبلی نے تجویز کی ہے, سینٹ اس کو پاس کرے گی انشاءاللہ, لیکن اب تک جتنی گستاخ صحابہ پر FIRs ہیں ان پر پہلے سے موجود قانون کے مطابق دہشت گردی کی دفعات کو شامل کرنا چاہیے. میں اس پر کافی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں کل جب یہاں انتظامی حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو میں یہاں آیا. آج جب میں دوبارہ یہاں آیا ہوں, خدا کی قسم آپ لوگ آئے نہیں, آپ لائے گئے ہیں. آپ بیٹھے نہیں, آپ بٹھائے گئے ہیں. اور جس طرح سے آج سارا دن آپ نے اس پروگرام کو سماعت کیا, آپ نے اپنے عمل سے جو استقامت کا ایک عملی نمونہ پیش کر کے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ گستاخی کے خلاف بننے والے قانون کے راستے میں اگر رکاوٹ آئی تو ہم برسرے پیکار رہیں گے انشاءاللہ. جو اذانیں ایران میں ہیں وہ اذانیں پاکستان میں بدل کر دی جا رہی ہیں. جلوس وہاں نہیں ہیں, یہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں, گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس طبقے کا مقصد صرف پاکستان کے امن کو تہو بالا کرنا ہے. ہم اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا یقین دلاتے ہیں ہم پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ.